كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون يفعل وهم يسألون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة فقال: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أي أهم يحيون الموت وينشرونهم من الأرض أي لا يقدرون على شيء من ذلك فجعلوها لله ندا وعبدوها معه. اب اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کا رد فرمایا ہے جو اللہ کے سوا کسی غیر کو معبود بناتے ہیں کہ انہوں نے اپنے الہہ اور معبود بنا رکھے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں اور ان کے آگے نظر چڑھاتے ہیں اور ان کے آگے سجدے کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کیا ان جاہلوں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے کیا انہوں نے تم کو زندہ کرنا ہے؟ انہوں نے تم کو پیدا کیا ہے، یہی تم کو دوبارہ قبروں سے اٹھائیں گے؟ ان کے پلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو جو کچھ نہ کر سکتا ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا؟ اس لیے فرمایا اہم یعنی سب حمزہ استفہام اہم یحیون الموتى، کیا یہ مردوں کو زندہ کریں گے؟ وہ ینشرونہم من الارض، اور ان کے زمین سے دوبارہ کھڑا کریں گے. مانا لا یقدرون علی شیء من ذلک، تو کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے جب ان کے پلے میں کچھ نہیں. فکیف جعلوها للہ ندا، تو ان کو کیسے اللہ کا شریک بنا دیا اور اللہ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کر لی. ثم اخبر تعالی انه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السماوات والارض لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا وسبحان الله رب العرش عما يصفون. اب اللہ نے فرمایا کہ انسان کو عقل سے غور کرے کہ اگر اس کائنات میں ایک کے سوا دو خدا ہوتے تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے. کیونکہ جب دو خدا ہوتے یا تو ان کی رائے مختلف ہوتی، تو رائے مختلف ہوتی. ایک خدا کہتا کہ ابھی رات ہو، ایک کہتا نہیں میں ابھی دن نکالتا ہوں. تو جو غالب آ جاتا وہ خدا، جو مغلوب ہو گیا وہ تو خدا بن ہی نہیں سکتا. اچھا اگر دونوں کی رائے ہو تو مشورہ کرو، جو مشورے کا محتاج ہو وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. ایک کمزور ہو اور ایک طاقتور ہو تب بھی خدا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نظام عالم جو چل رہا ہے تو صاف دلیل ہے کہ چلانے والا ایک ہے، کہ بنانے والا ایک ہے، اس کا خالق ایک ہے، مدبر ایک ہے، منتظم ایک ہے، متصرف ایک ہے. تو جب دو خدا بھی نہیں ہو سکتے اور تم نے تو صرف کعبے میں 360 خدا رکھا ہوا. لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ، اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا زمین میں یا آسمانوں میں لفسدتا، اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اس لیے اللہ فرماتے متخذ اللہ من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اولاد سے پاک ہے اور نہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے نہ کوئی الہ ہے. اگر خدا کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو ہر الہ نے جو مخلوق بنائی ہوتی وہ اس کا انتظام سنبھالتا اور ایک دوسرے پہ غالب آ جاتے، پھر خدائی کا نظام تو ختم ہو گیا. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ کی ذات جو اللہ کے ساتھ یہ شریک کر رہے ہیں
اللہ تبارک و تعالی شریکوں سے بھی پاک، اولاد سے بھی پاک، بیوی بچوں سے بھی پاک۔ وقالها هنا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، اے اما یقولون ان له ولدا او شریکا، جو اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں، یہ شریک بناتے ہیں، اللہ پاک ہے۔ سبحانہ وتعالی وتقدس وتنزہ عن الذین یفترون ویأفقون علوا کبیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند ہے، پاک ہے، منزہ ہے۔ کیوں؟ یہ ساری صفتیں نقصان کی ہیں۔ اولاد کا ہونا تو کمزوری ہے نا، کہ بندہ اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ بیوی ہونا کمزوری ہے کہ انسان بعض معاملات میں اپنی بیوی کا بھی محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر صفت احتیاج سے پاک ہیں۔ یہ جو کافر جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اے هو الحاکم الذی لا معقب لحکمہ، ہمارا خدا ایسی ذات ہے جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ کہ کوئی اللہ سے پوچھے کہ جی آپ نے اس کو گورا بنایا، اس کو کالا بنایا، کیا ہے؟ اس کو لمبا بنایا، اس کو چھوٹا بنایا، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اللہ سے کسی کو سوال کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وَلَا يَعْتَرِضُ عَلَيْهِ أَحَدٌ لِعَظْمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَعِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ وَلُطْفِهِ، اور اللہ کے کسی فیصلے پہ کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی شان کبریائی، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کا عدل، اس کی مہربانی، ہر چیز جو ہے اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ہر چیز اس نے اپنے علم اور حکمت سے بنائی ہے، کسی کو اس پر اعتراض کا حق کوئی نہیں۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ وَهُوَ سَائِلٌ خَلْقَهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ کی ذات سب سے پوچھے گی کہ تم نے دنیا میں کیا کمایا، کیا عمل کیا۔ جیسے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے قیامت والے دن، جیسے اللہ نے فرمایا میرا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، ہم ان سب سے پوچھیں گے دنیا میں تم نے کیا عمل کیا۔ ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ يقول تبارك وتعالى أم اتخذوا من دونه آلهة قل، اللہ نے فرمایا میرا بدری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکوں نے جو اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں، حاجت روا بنا رکھے ہیں، مشکل کشا بنا رکھے ہیں، کوئی سفارشی بنا رکھا ہے، کوئی اللہ کے درمیان واسطہ بنا رکھا ہے، ان کو کہو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی دلیل تو لے آؤ نا کہ یہ کیسے تمہارے معبود بن گئے۔ قل ہاتوا برہانکم، قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ ان سے کہیں کہ لے آؤ دلیلکم علی ما تقولون، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، ظالموں یہ دیکھو میرے ساتھ قرآن ہے اور مجھ سے پہلے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ سب کتابیں ہیں، بتاؤ اس میں کوئی اللہ کے سوا اور خدا ہو سکتا ہے؟ ھذا ذکر من معی یعنی القرآن، وذکر من قبلی یعنی الکتب المتقدمہ علی خلاف ما تقولونہ وتزعمونہ۔ آپ تورات دیکھیں، انجیل دیکھیں، زبور دیکھیں، قرآن دیکھیں، ان سب نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے،
وہی مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک ہے، باقی سب مخلوق ہے، باقی سب مملوک ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے آگے بھکاری ہو، مانگنے والے ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دلیل ہے تو لے آؤ دلیل۔ وَكُلُّ كِتَابٍ أُنزِلَ عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ أُرْسِلَ نَاطِقٌ بِأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ہم نے ہر وہ کتاب جو نبی پہ بھیجی ہے، ہر کتاب میں یہی حکم ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، کوئی الہ کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ۔ وَلَٰكِنْ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ لَا تَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہیں گے جاہل و مشرک ہو، تم حق بھی نہیں جانتے اور حق سے منہ بھی پھیرتے ہو۔ آؤ قرآن کھول کے پڑھو، تورات دیکھو، انجیل دیکھو، ان سب میں ہم نے کیا سبق لیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، جتنی پیغمبر بھیجے، ان سب کی طرف ایک ہی وحی کی کہ وہ قوم کو بتائیں، اپنی امتوں کو بتائیں کہ لا الہ الا انا، کوئی معبود برحق نہیں مگر میں، اللہ کی عبادت کریں۔ جیسے فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان سے کہیں کہ یہ پوچھیں جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں، جو پہلی امتیں گزری ہیں، کہ کیا اللہ نے اپنے سوا کسی اور کے الہ ہونے کی بات ذکر فرمائی ہے؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا، اس نے کیا کہا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کے سوا ہر غیر کی عبادت سے بچو، کہ عبادت کا مستحق کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اب دیکھیں نماز ہے، رکوع ہے، سجود ہے، دعا ہے، نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، سب عبادت ہے، اور اس کا مستحق کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے فرماتے ہیں وَكُلُّ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ، ہر پیغمبر جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، يَدْعُو إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ان سب نے دعوت دی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَالْفِطْرَةُ شَاهِدَةٌ بِذَٰلِكَ أَيْضًا وَالْمُشْرِكُونَ لَا بُرْهَانَ لَهُمْ وَحُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور مشرکین جو اللہ کے سوا خدا بناتے ہیں، اب دیکھو جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے، اگر یہ بت ہیں تو بت تو خود کچھ نہیں، ان کو تو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو جن کو انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ کیسے خدا ہو سکتا؟ اور اگر یہ بت کسی انسان یا کسی بزرگ کی تصویر ہے تو وہ بزرگ تو خود فوت ہو گئے، جن پہ موت آ جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جو خود قبروں میں نیچے سو جائیں وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ مشکل تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا نہ تو ان کے پاس دلیل ہے اور نہ کوئی برہان ہے، بلکہ ان کے دعوے، ان کی دلیلیں ضائع ہونے والی۔ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ، ان پہ اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پوجتے ہیں، اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بزرگ ہیں تو قبروں میں سو گئے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ گئے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے، وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اگر عقل بھی استعمال کرتے تو مان لیتے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور یہ جاہل خدا کے لیے کہتے ہیں بیٹا ہے، جیسے یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، اور مسیحی کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ۔ اللہ نے فرمایا اللہ پاک ہے اولاد سے، بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے بڑے عزت والے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، فرشتے ہیں تو اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق۔ لا يسبقونه بالقول،
وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ۔ وہ تو اللہ کے حکم سے پہلے بات کرنے والے بھی نہیں، وہی کرتے ہیں جس کا حکم ہوتا ہے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اسی کی ذات ہے جو سب کچھ جانتی ہے، جو گزر گیا، جو آنے والا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ اللہ نے فرمایا جن سے تم نے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمارا وسیلہ بنیں گے، شفاعت کریں گے، اللہ نے فرمایا ان کو تو اجازت نہیں، جب تک کہ اللہ حکم نہ دے تو بول ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، اور یہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اور اگر ان میں سے کوئی کہے کہ میں بھی خدا ہوں، اللہ نے فرمایا پھر میں اس کو جزا دوں گا جہنم کی، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا میں اس کی خدائی مٹا کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیں گے ہر اس کو جو شرک کر کے کفر کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے والا۔ یقول تبارک و تعالی رَادًّا عَلَىٰ مَن زَعَمَ لَهُ تَعَالَىٰ وَتَقَدَّسَ وَلَدًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ کمن قال ذلك من اللہ۔ اللہ پاک اب ان کی رد کرتے ہیں جو مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ کہتے تھے اسی لیے اللہ نے چھپا کے رکھی ہے نا آسمانوں میں، ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ بیٹیاں ہیں، خدا کی بچیاں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ اولاد، بل عباد مکرمون، یہ فرشتے بھی میرے بندے ہیں۔ الملائکۃ عباد اللہ مکرمون عنہ، ہاں ان کی میرے ہاں عزت ہے، فی منازل عالیۃ مقامات انسانیت، میں نے ان کو بلند مقامات پہ رکھا ہے۔ وہم لہم فی غایۃ الطاعۃ قولا وفعلا، اور فرشتے ہر لحاظ سے، قول سے، فعل سے میرے مطیع فرما بردار ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بأمرہ یعملون، أي لا يتقدمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما أمرهم به بل يبادرون فعله وهو تعالى علمه محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میرے حکم سے پہلے بول بھی نہیں سکتے اور وہی کرتے ہیں جو میں حکم دیتا ہوں، تو جب سب میرے بندے ہیں، میری مخلوق ہے، تو مجھے اولاد کی کیا ضرورت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یہودیوں کا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عزیر جو ہیں خدا کا بیٹا ہے، اور نصرانیوں کا بھی یہی اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو جب خدا کا بیٹا ہماری سفارش کر دے گا ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں، اور ہمارے جاہلوں نے تو حد کر دی، یعنی یہودیوں نے کہا حضرت عزیر خدا کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، مکے والوں نے کہا فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، ہمارے جاہلوں نے کہا یار ان سے ترقی کرو، انہوں نے کہا محمد خود خدا ہے، سلام انہوں نے کہا جناب نیچے ہے تو مصطفیٰ ہے اور اوپر ہے تو خدا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک ہدایت دے، بس دعا کیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کو ہر چیز کہہ دی، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور یہ تو سفارش بھی نہیں کر سکتے مگر اس کی جس پہ اللہ راضی ہو، جس پہ اللہ ناراض ہو تو سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہر مسلمان روزانہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اور پھونکے مارتا ہے سینے پہ، اسی آیت الکرسی میں لکھا ہے کہ کون ہے جس کی یہ طاقت ہو کہ اللہ کے آگے اللہ کے حکم کے بغیر شفاعت کر سکے۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارا بادشاہ یہ بزرگ، یہ تو سیڑھی ہے، اللہ پاک تک پہنچانے والے وسیلہ ہے، یہی واسطہ ہے، ان کے بغیر تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
اور دوسری جگہ فرمایا ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، اور کسی کی سفارش اس کے ہاں فائدہ نہیں دے گی مگر جس کو اللہ اذن دیں گے، اجازت دیں گے کہ ہاں تم سفارش کر سکتے۔ اور اس کے بعد میں فی آیات کثیرۃ فی معنی ذلک ہم من خشیتہ، وہ اللہ کے ڈر سے، من خوفہ ورہبتہ، جن کو تم خدا بنا رہے ہیں وہ تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ تو قیامت میں یہ عالم ہوگا کہ ہر پیغمبر کہے گا نفسی نفسی، الیوم غضب ربی غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا خشیت علی نفسی۔ ہر پیغمبر کہے گا میں اپنے نفس سے ڈر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے نہ پوچھ لیں، تم کہتے ہو میری سفارش کرو، میں کیسے سفارش کروں؟ مجھے تو خوف ہے کہ اللہ نے منع کیا تھا درخت نہ کھاؤ، میں نے کھا لیا، آج اللہ اگر پھر پوچھ رہے ہیں تو میں کیا جواب دوں؟ تو وہ تو اللہ سے ڈرنے والے۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اے ادعا منہم انہ الہ من دون اللہ ما اللہ، یعنی اگر کوئی ان میں سے دعویٰ کرے کہ میں بھی اللہ کے ساتھ الہ ہوں، معبود ہوں، خدا ہوں، فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اے کل من قال ذلك وهذا شرط والشرط لا يلزم وقوعه، یعنی یہ شرط ہے، ورنہ نبی تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے نا کہ ہم خدا ہیں، وہ تو پاک ہیں، وہ تو معصوم ہیں۔ یعنی اللہ نے ڈرایا بندوں کو کہ اگر ان میں بھی کوئی کہے تو میں پکڑ لوں گا، کسی اور کی کیا طاقت۔ فَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ اعلان کر دیں کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا یا اللہ کی اولاد ہوتی سب سے پہلے تو میں اس کی عبادت کرتا۔ قَوْلُهُ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، وہ بتا یہ رہے ہیں کہ ان کا نا شرط ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ شرط واقع ہو، جیسے فرماتے ہیں لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر شرک کرے، اللہ کے نبی تو شرک سے پاک ہیں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ نور سمجھتے ہیں اور بشریت کا انکار کرتے ہیں تو اگر وہ کافر ہیں تو پھر وہ حج پہ کیوں آتے ہیں؟ ان کو بھی حج سے روکنا چاہیے۔ میرے بھائی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جاہلوں کی بات کا تو اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک ہمیشہ بات یاد ہے، جیسے اس کی ایک مثال سمجھیں کہ جب آپ کے ملک میں پارلیمنٹ میں قادیانیت کا مسئلہ پیش ہوا تو مرزا ناصر قادیانی نے کافی پرانے اشتہارات اور رسالے اور پمفلٹ اور بڑے بڑے پوسٹر وہ سارے اکٹھے کر کے اسمبلی میں پیش کیے۔ انہوں نے کہا ممبران پارلیمنٹ سے اور اسپیکر سے کہ جناب ان مولویوں کی تو عادت ہے، یہ دیکھیں کہ علماء بریلوی نے فتویٰ دیا ہے کہ دیوبندی کافر ہیں اور جتنے اہل حدیث ہیں تبلیغ والے سب کافر ہیں۔ اچھا، اسی طرح انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جناب یہ جتنے ہی بریلوی ہیں یہ کافر ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا، انہوں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ تو ان مولویوں کو تو عادت ہے لوگوں کو کافر کہنے کی، اسی طرح ہمیں بھی کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں۔ تو وہ صاحب کا اشتہار لے کے آیا، بات کو سمجھو۔ صرف میں نے عرض کیا تھا کہ عقل نہ لڑاؤ، بلکہ میں نے ایک درخواست کی تھی آپ لوگوں سے، اگر خدا کرے آپ کو یاد ہو،
کہ اللہ نے آپ کو اپنے رحمت سے مکہ اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائی ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ رات کو تہجد کے وقت کبھی 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے آگے دعا کرو کہ اللہ جیسے تو نے مکہ مدینہ دکھایا ہے نا، ہمیں صحیح عقیدہ بھی سمجھا دے، کیونکہ تیرا نبی بھی مکے میں پیدا ہوا، تیرا قرآن بھی مکے میں اترا، مرکز ہدایت بھی مکے میں ہے، اور اب جو ہے روضہ محمد مصطفیٰ وہ مدینہ منورہ میں ہے، خلفائے راشدین، اصحاب رسول، ان سب کا اس سرزمین پر قیام ہے، اور سب سے پہلے عقیدہ لانے والا محمد مصطفیٰ ہے، پھیلانے والے اصحاب رسول ہیں۔ اللہ آج ہمیں آپ نے اسی جگہ پہ کھڑا کر دیا جہاں حضور نے طواف کیا ہے، جہاں صفا پہ کھڑے ہو کے اعلان توحید کیا ہے۔ مہربانی کر کے صحیح عقیدہ ہمارے دل و دماغ میں ڈال دیں، بس دعا کرو گے تو اللہ سینے کھول دے گا، ورنہ ساری زندگی ٹکروں میں رہو گے۔ جو بندہ جس جماعت میں جڑا ہوا ہے بس وہی پکا کھڑا رہے گا، وہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اس کے دماغ میں پہلے بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے اس مولوی کے پاس جانا ہی نہیں۔ آج سے 2 سال پہلے ایک آدمی آئے، وہ ریٹائرڈ تھا فوج میں سے، تو اس نے کہا کہ میں حج پہ آ رہا تھا تو میں اپنے پیر کے پاس، مرشد کے پاس گیا کہ حضرت کی زیارت کروں اور دعا کرا کہ حج پہ جاؤں۔ تو میں نے حاضر ہوا، میں نے کہا حضرت میرا نمبر نکل آیا حج کا، الحمدللہ حج پہ جا رہا ہوں، دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت نے دعا بھی کی اور کہا ایک بات میری پلے میں باندھ لینا، مکے جا رہے ہو کہیں بھول کر بھی مولوی مکی کی تقریر نہیں سننا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ نے کہا بس میری بات یاد ہے گا، میں تمہارا پیر ہوں، وہ تمہارا پیر تو نہیں ہے نا، یہ میرا حکم ہے۔ تو کہنے لگا میں یہاں آیا، لیکن وہ دماغ میں کھٹکا ہو گیا نا، جس چیز سے روکا جائے نا بندے کو، لازمی ادھر آدمی کا میلان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کی تقریر نہ سنوں، لیکن طبیعت کہی آپ دیکھوں تو صحیح آخر میرے پیر کو کیا تکلیف ہے۔ تو میں غلطی سمجھیں یا میری خوش قسمتی سمجھیں، میں درس میں آنا شروع ہو گیا۔ 1-2 دن درس میں نے آپ کو برا بھلا بھی کہا، گالیاں بھی دیں، لیکن 2-4 دن کے بعد آپ نے کہا دعا کرے، میں نے جا کے دعا کی، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ میری تو ساری زندگی شرک میں گزر گئی۔ تو میں نے الحمدللہ شرک سے بھی توبہ کی، بدعت سے بھی توبہ کی، ایسے پیر سے بھی توبہ کی، یہیں سے بیٹھ کے خط لکھا کہ حضرت آپ کی میری بیعت ختم۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے مولوی مکی مدنی کے چکر میں نہ رہو، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ تیرا قرآن کہاں اترا ہے؟ مکے میں۔ غار حرا کہاں ہے؟ مکے میں۔ اور کعبہ جو مرکز ہدایت ہے، ہدی للعالمین، وہ کہاں ہے؟ مکے میں۔ آیات بینات، کھلی ہوئی نشانیاں کہاں ہیں؟ مکے میں۔ شعائر اللہ کہاں ہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، مکے میں۔ میرے مدنی سرکار کا مولد جو ہے، مقام ولادت جو ہے وہ کہاں ہے؟ مکے میں۔ میرے محبوب کا بچپن گزرا مکے میں، جوانی گزری مکے میں، نبوت ملی مکے میں۔ جبل صفا پہ کھڑے ہو کے میرے پاک نبی نے تمام قریش کے قبائل کو دعوت توحید دی مکے میں، اور اللہ نے آپ کو بھی مکہ نصیب کیا ہے۔ حاجی صاحبان خدا کے لیے اپنی قدر پہچانو۔ آج تم اسی جگہ طواف کر رہے ہو جہاں 1,24,000 پیغمبر کے قدم گزرے ہیں۔
آج تم اسی جگہ پھر رہے ہو جہاں محمد رسول اللہ نے طواف فرمایا ہے، آج تم اسی جگہ بوسہ دے رہے ہو جہاں میرے آقا محمد رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے، آج تم اسی مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھ رہے ہو جہاں میرے پاک نبی نے پڑھی ہے، تمام انبیاء نے پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے۔ تم تو خوش قسمت ہو، اللہ نے ایسی پاک دھرتی تمہیں نصیب فرما دی ہے۔ اب اگر تم کھیل میں اور ٹی وی میں اور سیر میں بازاروں میں اپنے وقت کو ضائع کر دو تو تمہاری بدقسمتی ہے۔ باقی مسئلہ سمجھو کہ مرزا ناصر نے بھی یہی اعتراض کیا، اس نے کہا حضرت ان مولویوں کو بیماری ہے، یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، سبز پگڑی والے کالی پگڑی والوں کو کافر کہتے ہیں اور کالی پگڑی والے سفید پگڑی والوں کو کافر کہتے ہیں۔ یہ مولویوں کو عادت ہو گئی ہے، مسلمان تو ان سے ہوتا کوئی نہیں، مسلمانوں کو کافر بنانے کی یہ مشینیں، اسی لیے یہ ہم قادیانیوں کو بھی کافر کہتے ہیں، ورنہ ہم خدا کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور صرف خاتم النبیین نہیں مانتے بلکہ ہم کہتے ہیں حضور کی مہر جس کو بھی لگ جائے وہ بھی نبی بن جاتے، ہم تو اور شان کے قائل ہیں، یہ ہمیں بھی کافر کہتے ہیں۔ تو لوگ جتنے موجود تھے پارلیمنٹ میں سب کو نے کہا، ہم گھبرا گئے کہ بات تو ٹھیک ہے اور کتابیں ہیں، اشتہار ہے، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ تھے اور وہ جواب دے رہے تھے اہل سنت والجماعت کی طرف سے۔ تو ان کو جب اسپیکر نے پوچھا کہ ہاں مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل یہ سارے اشتہار ٹھیک ہیں۔ کہا آپ مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل مانتے، بات ٹھیک ہوگی۔ انہوں نے کہا بات سمجھو کہ اگر بریلی حضرات نے ہم علماء اہل توحید تبلیغ الحدیث دیوبندی سب کو کافر کہا تو انہوں نے وجوہات کفر لکھی کہ کیوں کافر ہیں، کہ یہ اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا ایک بندہ سمجھتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، یہ انبیاء کے معجزات کے منکر ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات کے منکر ہیں، اس لیے کافر ہیں۔ انہوں نے یہ فتویٰ لکھا اور چارج شیٹ کیا ہمیں، تو ہمارے علماء نے باقاعدہ لکھا کہ نبی کی توہین کرنے والے کو ہم بھی کافر کہتے ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، انبیاء کے معجزات برحق ہیں، ساری کائنات کی مخلوق محمد مصطفیٰ کے پاؤں کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، یہ ہم پر الزام ہے، تو ہم نے ان وجوہات کفر کا انکار کر دیا، فتویٰ ختم ہو گیا۔ یعنی جو چارج شیٹ کیا گیا تھا ہم نے انکار کر بھی نہیں، ہم تو یہ باتیں نہیں کرتے، ہمارے تو اپنے پیر ہیں، بزرگ ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کی کرامت کے قائل ہیں، انبیاء کے معجزات کے قائل ہیں، ہم تو انبیاء کے عظمت کے قائل ہیں، شان کے قائل ہیں، نبی پاک کی تو بڑی ذات ہے، کوئی مدینے کی توہین کرے تو ہم اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو فتویٰ جو تھا وہ خود بخود ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی دیکھیں اب ہم نے ان پہ فتویٰ دیا کہ یہ نبی کو بشر نہیں مانتے اس لیے کافر ہے، یہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اس لیے کافر ہے، یہ غیر اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھ کے مدد مانگتے ہیں اس لیے کافر ہیں۔ ہم نے چارج شیٹ کیا تو ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے کہا کہ بالکل جھوٹ ہے، ہم تو نبی کو بشر مانتے ہیں، بشریت کا انکار ہم نہیں کرتے ہیں، قبر پہ سجدہ کرنا اگر عبادت سمجھ کے کرے ہم شرک سمجھتے ہیں، تعظیماً کرے تو ہم گناہ سمجھتے ہیں، غیر اللہ کے پکارنے کو ہم کفر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بھی وجوہات کفر کا انکار کر دیا، فتویٰ ہمارا ختم ہو گیا۔
تو ہم لوگوں نے ان کو چارج شیٹ کیا ہے کہ بھئی یہ جو ہے اللہ کے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا، کوئی رسول نہیں ہو سکتا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی۔ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا کہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، اور فرمایا انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم، میں سب سے آخری نبی اور تم سب سے آخری امت ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ یہ بھی کہہ دیں کہ نہیں ہم ان وجوہات کفر کا انکار کرتے ہیں، ہمارا فتویٰ ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی کہہ دیں کہ جی ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، بات ختم۔ اب جناب اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ایک ہے جاہل کا کہنا، لیکن جو اہل علم ہیں، مثلا آپ دیکھیں قاضی صاحب ان کے مسلک کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فوت ہو گئے، ہمارے علاقے میں بھی تھے، تو انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ جو آدمی بشریت رسول اللہ کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور کی بشریت تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو جب فتویٰ موجود ہے تو اس کو کافر کیسے کہا جائے؟ یہ تو جاہل کہتے ہیں، علماء تو یہ بات نہیں کہتے، وہ تو قرآن کا کیسے انکار کریں۔ باقی میں نے کہا تھا کہ محبت میں کہنا کہ نور سے مراد نور نبوت ہے، جیسے ہر مسلمان جو ہے اس کے پاس نور ایمان ہے، کافر جو ہے وہ ظلمات میں ہے اور مومن جو ہے نور ایمان میں ہے۔ اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ باقی ایک بات یاد رکھیں کہ دل میں اگر شرک ہے، بدعات کا میل ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ سزا اللہ بھی یہاں دیتے رہتے ہیں۔ وہ مکے میں آ بھی جائیں نا تو امام کے پیچھے نماز سے محروم رہتے ہیں، جماعت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ بھی تو سزا ہے نا کہ آدمی یہاں آئے، 20 لاکھ آدمی ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھے اور 10 آدمی علیحدہ کھڑے ہوں، اس سے بڑی کوئی سزا ہے دنیا میں؟ دعا کرو اللہ ان کی بھی ہدایت کا فیصلہ کرے، اللہ ان کو بھی ہیرے اور پتھر کا فرق سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ان کو بھی توحید اور شرک میں امتیاز کرنے کی توفیق دے۔ کوئی ہمارے دشمن تھوڑے ہیں، ہمارا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا ہے بلا۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے 20 سال پہلے عمرہ کیا تھا، ماشاءاللہ جلدی مسئلہ پوچھنے آ گیا، کتنا جلدی آیا 20 سال کے بعد، کہ اس نے عمرے کے بعد تھوڑے سے بال کٹائے تھے اور پورے بال نہیں کٹوائے تھے۔ میرا بھائی فقہ حنفی میں تو دم پڑ گئی، اگر زندہ ہے ایک دم دے دو، فوت ہو گیا اللہ معاف کرے، اللہ قبول کرے۔ اگر کوئی آدمی رکن یمانی پہ پہنچنے کے بعد ہاتھ لگانے کے بجائے رکن یمانی کو بوسہ دے تو یہ خلاف سنت ہے۔ میرے پاک نبی نے ہاتھ لگایا ہے، آپ نے بوسہ نہیں دیا۔ حضور پاک نے بوسہ دیا ہے حجر اسود پر، اور ہمارا ایمان یہ ہے جہاں بوسہ دیا وہاں بوسہ دینا سنت ہے، جہاں ہاتھ لگایا وہاں ہاتھ لگانا سنت ہے، اور ان دونوں کونوں پہ نہ ہاتھ لگایا نہ بوسہ دیا، یہاں نہ لگانا سنت ہے۔ بہرحال جی اگر کوئی حنفی ہے تو مانا یہ نہیں ہوتا کہ حنفی کوئی الگ مذہب ہے۔ اللہ کا دین دین اسلام ہے، اس کا اصل قرآن و سنت ہے، لیکن قرآن و سنت سمجھنے کے لیے کسی نے قرآن پڑھا صدیق سے، کسی نے پڑھا فاروق سے، کسی نے پڑھا عثمان سے، کسی نے پڑھا علی سے۔ اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ 4 قرآن ہیں، قرآن تو ایک ہی رہے گا نا، پڑھانے والے 4 ہیں۔ اسی طرح فقہ کے ائمہ جو ہیں وہ ہمیں سمجھاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے احادیث کو جمع کر کے ہر مسئلہ الگ الگ کر کے ہمارے لیے راہبری کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ دین بنانے والے نہیں، دین بتانے والے ہیں، بات کو سمجھیں۔
جتنے ائمہ کرام ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ نیا مذہب بنانے والے نہیں، وہ نیا دین بنانے والے نہیں، وہ میرے مدنی کا دین بتانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں۔ بالکل جی، امام کے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ امام سے تو پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے اور عورت جو ہے وہ حالت حیض میں ہے، بالکل کوئی بات نہیں، جائے مدینہ شریف۔ مدینہ منورہ میں جا کر جہاں تمہیں مکان ملے وہیں عورت رہ جائے، جس دن پاک ہو جائے غسل کرنے کے بعد پھر مسجد نبوی میں حاضری دے اور عورتوں کی طرف سے جہاں جگہ ہے وہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھے۔ جب تک پاک نہ ہو نہ مسجد میں جا سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے، اپنے مکان پہ انتظار کرے گی۔ ایک آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہے، اس نے طواف کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، سر مڑا دیا، ایک بکری دم پڑ گئی۔ کہتے جی کہ زیادہ عمرے کرنا بدعت ہے، یہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ بدعت وہ ہوتی ہے جس کی اصل قرآن اور حدیث میں نہ ہو۔ عمرے کا حکم قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، لہذا اگر کوئی زیادہ کرے الحمدللہ، تھوڑے کرے الحمدللہ، باقی مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرے۔ اگر ایک آدمی ہے حالت احرام میں، عمرے کا احرام ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتا ہے، بالکل پھیر سکتا ہے۔ اگر دو محرم میں ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں وہ بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں طواف بھی کر چکے ہوں، صفا مروہ بھی دوڑ چکے ہوں۔ اگر ایک کا باقی ہے تو پھر دم پڑ جائے گی۔ جب دونوں فارغ ہو چکے ہیں، اب صرف بال منڈانے ہیں، تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرتے ہیں، یا اپنے سر پہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اس طرح پھیر دے، کوئی بات نہیں۔ ہم لوگ 15 دن کے لیے کام کے سلسلے میں مکے میں آئے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کہاں سے آئے ہیں، یہ بھی تو لکھتے نا۔ میں ویزے پر سعودیہ آیا ہوں، میری بیوی پاکستان میں ہے، میں اپنی بیوی کے لیے عمرہ کروں، اگر بیوی تندرست ہے، صحت مند ہے تو اس کی طرف سے عمرہ نہ کریں، اگر معذور ہے، بیمار ہے، لاچار ہے تو پھر فقہا اجازت دیتے ہیں۔ اگر شوال کے مہینے میں کسی نے عمرہ کیا ہے، لیکن یاد رکھو عمرہ کیا ہو میقات سے، پاکستان سے عمرہ کیا، ہندوستان سے کیا، بنگلہ دیش سے کیا، یا مدینہ منورہ میں رہنے والا ہے، یا مدینہ گیا تھا عمرہ کیا، طائف کا رہنے والا ہے عمرہ کیا، پھر اسی سال حج کرتا ہے، پہلے عمرہ بھی کیا، تمتع ہوگا۔ کہتے جی کہ میں نے اور میری بیوی نے عصر کے بعد عمرے کا طواف کیا اور اسی وقت ہم نے طواف کی 2 رکعت بھی پڑھنی، کوئی بات نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک عصر کے بعد بھی جائز ہے، لہذا اگر پڑھ لیا ہے تو کوئی آپ کے عمرے میں خلل نہیں، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس وقت پڑھے جب کوئی اعتراض نہ ہو۔ اگر ہم نے طواف کیا، جماعت کھڑی ہو گئی، ہمارا 1 چکر یا 2 چکر باقی تھے، نماز پڑھنے کے بعد ہم نے پورے کیے، بالکل ٹھیک ہے، کیوں یہ تو نہیں نا کہ جماعت کھڑی ہو جائے تم طواف کرتے رہو، جب بھی نماز کا وقت ہو جائے طواف روک دو، اپنی نماز پڑھنے کے بعد پہلے طواف مکمل کرو، طواف کے 2 رکعت پڑھو، پھر اس نماز کی سنتیں اور نفل اور بعد میں پڑھتے رہو۔
کہتے ہیں جی کہ اگر عورت عید کے بعد سے حیض میں مبتلا ہے، میرا بھائی 10 دن سے زیادہ حیض ہو ہی نہیں سکتا. حیض کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت جو ہے وہ 10 دن ہے. 10 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں. کیا مانا؟ اب عورت غسل کرے، پاک ہو گئی، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے، وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہوتا. میرا بھائی آیا تھا حج کی نیت سے، مکہ میں داخل ہوا بغیر احرام کے، پھر اس نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، اس پہ دم بڑھ گئی بالکل. اب وہ اپنی دم نجران میں دے سکتا ہے؟ نہیں، دم حلہ کے حد حرم میں دینی ہوگی. فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، قربانی کے لیے جو جگہ ہے حد حرم میں، یعنی جرمانے کی بکری ہو یا تمتع کی بکری ہو یا حج قران کی بکری ہو، وہ حد حرم میں دینا ضروری ہے. اور حرم کے رہنے والے غریبوں کو، فقیروں کو تقسیم کرنا بہتر ہے. ہاں، آپ اپنے بھائی کی طرف سے وکیل بن جائیں اور ایک بکری حرم کے حد میں، یہاں جو منڈیاں ہیں وہاں لے کے ذبح کر کے تقسیم کر دیں. کہتے جی کہ حالت حیض میں احرام، کس چیز کا احرام؟ جب سوال واضح نہیں کرو گے تو میں جواب کیسے واضح دوں گا؟ اگر حج کا دن آ گیا، مثلا 8 ذی الحجہ آ گیا، اور عورت ہے بیچاری حیض میں، کوئی پریشانی نہیں، وہ غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد نیت کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھے اور مینا چلی جائے حاجیوں کے ساتھ. نماز نہ پڑھے، مینا جائے، عرفات جائے، مزدلفہ جائے، کنکری مارے، بال کٹوائے، قربانی کرے، کوئی بات نہیں. جس دن پاک ہو جائے اسی دن غسل کر کے طواف زیارت کر لے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں. کہتے جی کہ آپ کوئی ایسا انتظام کریں کہ آپ کے درس جو ہے عورتیں بھی سن سکیں. یہ میرے بس میں تو نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ ایسا کوئی حل فرما دیں کہ ان کے لیے بھی کوئی انتظام ہو جائے. ورنہ آج کل تو میرا بھائی آسان حل یہی ہے کہ آدمی کیسٹ لے کے عورتوں کو گھر میں آرام سے بیٹھ کے سنا دیتا ہے. بہرحال یہ میرے بس میں نہیں. کہتے ہیں جی کہ میں عمرے کی نیت سے پاکستان ایئرپورٹ پہ پہنچا، لیکن پریشانی کی وجہ سے احرام نہیں باندھ سکا، اور میرا سامان جو ہے چادریں احرام کی جو تھی وہ جہاز میں چلی گئی، لہذا میں نے احرام نہیں باندھا. پھر میں جدے آ گیا، پھر بھی نہیں باندھا، پھر مکے آ گیا، پھر جا کے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، دم پڑ گئی. دیکھو نا میرا بھائی، اگر آپ مسئلہ پوچھ لیتے تو احرام، عمرے کے لیے احرام ضروری نہیں، نیت ضروری ہے. یعنی آپ جہاز میں بیٹھے بیٹھے میقات سے پہلے اسی لباس میں بھی کہہ دیتے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور قمیص نکال دیتے، بنین نکال دیتے، کندھے پہ رکھ لیتے، جتنے اتر کے چادریں باندھ لیتے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، آپ جتنے میں جب پہنچ گئے، اب تو آپ کو سامان مل گیا تھا نا، لیکن آپ نے پھر بھی وہاں سے احرام نہیں باندھا، مکے آ گئے حضرت. تو اب آپ ایک بکری دم ادا کریں، اور دم صرف ادا تو ہو گیا، جرمانے سے ادا ہو گیا، لیکن جو آپ اپنے میقات کے عمرے سے محروم ہو گئے وہ الگ بات ہے. اس لیے میرا بھائی، ہم حج پر جانے سے پہلے مسئلے پوچھو. یہ نہیں کہ حج کر کے غلطی کر کے آ جاؤ اور بعد میں صفائیاں کرتے پھرو. آج کل ہر زبان میں، اردو میں، بنگالی میں، برمی میں، پشتو میں، فارسی میں، عربی میں، انگلش میں
فرنچ میں، ہر زبان میں حج کی کتابیں مسئلے موجود ہیں. یہ آپ کے پاس بڑا وقت ہے، گھر میں بیٹھ کے ان کتابوں کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں، کیونکہ ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آتا. بار بار پڑھیں اور پھر بھی سمجھ نہ آئے وہاں پینسل سے نشان لگا لیں اور عالم سے مسئلہ پوچھ لیں، تاکہ آپ کا حج غلط نہ ہو. میرا ایک دوست ہے، میں اس کو زکوٰۃ دوں، بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کے دل میں نیت ہے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بس ختم ہو گئی بات. میں نے کسی سے 1 لاکھ نقد لیا ہے کہ میں گاڑی لوں گا اور آپ کو 3000 روپے مہینہ دوں گا، بالکل حرام ہے. آپ یوں کہیں کہ اس کو کہیں وہ گاڑی لے کر آپ کو دے دے، پھر 3000 روپے مہینے کرائے پر لے لیں آپ اس سے، وہ تو جائز ہو سکتا ہے. لیکن 1 لاکھ روپے لے کر 3000 فکس دینا، یہ تو خالص سود ہے، حرام ہے. ایک غلام کو خرید کیا جائے، اتنا بھی پتہ نہیں آپ کو کہ کتنا بڑا ثواب ہوگا. ایک غلام لاکھوں میں ملتا ہے، اور ولد اسماعیل میں تو غلام بھی نہیں ملے گا. اور جب آپ اس کو آزاد کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب غلام آزاد کرتا ہے تو اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے تیرے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. حبر الامہ جو ہے حضرت ابن عباس کو بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے کس نے حضور کو نبی مانا؟ بی بی خدیجہ نے. سب سے پہلے یعنی اولیت حقیقیہ جو ہے وہ بی بی خدیجہ کی ہے، اور مردوں میں اولیت جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی ہے، اور بچوں میں اولیت جو ہے وہ حضرت علی کی ہے. اگر کوئی آدمی دور سے طواف کرے، نہیں، جتنا کعبے کے قریب ہوگا زیادہ ثواب ہوگا. لیکن آج کل رش ہے، کعبے کے قریب اگر خطرہ ہے کہ عورتوں کو ہاتھ لگے گا یا عورتوں سے ٹکر جائے گا بدن، تو پھر دور کرنا بہتر ہے. آپ نے اپنا اور آپ کے لڑکے نے بھی اپنا حج کر لیا ہے، تو اب آپ اپنے والدین کا کرنا چاہتے ہیں، بالکل اچھی بات ہے کہ ایک آدمی والد کا کر لے، ایک والدہ کا، آپ کی والدہ کا کر لے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی پورا حج ملے گا اور ان کو بھی اللہ پورے حج کا ثواب دیں گے. میرا ایک دوست ہے جس پر 1 لاکھ کا قرضہ ہے، تو میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں. مقروض آدمی جو ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اگر 9 تاریخ کو کوئی بندہ احرام باندھ کے عرفات میں مغرب کے بعد پہنچا، اس کا بھی حج ہو جائے گا. ساری رات پہنچے حج ہو جائے گا. بہت ساری خواتین آپ کا بیان سننا چاہتی ہیں. بھائی میں نے عرض کیا ہے میرے بس میں تو ہے نہیں، باقی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی منتظمین کو دل میں ڈال دیں اور وہ انتظام کر دیں. مجھے تو کوئی اعتراض ہے نہیں. کہتے جی کہ لوگ اپنی بیٹی یا بہن کی شادی کے لیے رقم لیتے ہیں. میرا بھائی بات کو سمجھو، اگر ایک آدمی نے بیٹی کی شادی کی اور حق المہر میں بیٹی کے لیے 1 لاکھ لیا، اور لیکن شرط ہے کہ وہ بیٹی کو دے، وہ اس کے باپ کا یا بھائیوں پہ حرام ہے، وہ بیٹی کا حق ہے، تو وہ تو لینا جائز ہے. اگر وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں 2 لاکھ دو پھر بیٹی دیں گے، تو یہ حرام ہے. وہ تو بیٹی بیچ رہے ہیں، تو حرہ کا بیچنا جو ہے وہ حرام ہے. اسی طرح وٹے سٹے کی شادی کرنا اور یہ کہنا کہ تم میری بیٹی لو میں تیری بیٹی لیتا ہوں اور دونوں کی حق المہر نہیں ہے، تو بالکل حرام ہے. اسی کو نکاح شغار کہا جاتا ہے اور وہ حرام ہے. اگر دونوں کی حق المہر الگ الگ ہے اور برادری کے معاملے ہیں، رشتے ایک دوسرے کو دیا کرتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں.
کہتے جی کہ جو عورتیں حج پہ آئی ہیں اکثر عورتوں نے پاؤں پہ اور ہاتھوں پہ مہندی لگائی ہے. آپ عورتوں کے پاؤں دیکھتے رہتے ہیں کیا؟ نہیں، تمہیں کیسے پتا ہے کہ مہندی لگائی ہے؟ اپنی بیوی کی بات تو کہہ سکتے ہو، لوگوں کی عورتوں کی بات کیوں کرتے ہو؟ بہرحال عورتوں کا مہندی لگانا ہاتھوں اور پاؤں پہ سنت ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ عورت کے ہاتھ اور پاؤں پہ ہمیشہ مہندی رہے. کہتے جی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے کہ ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، تو قرآن نے یہ تو فرمایا ہے نا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا نبی کہے تم لے لو، اور جو میرا نبی کہے وہ دراصل میری بات ہے. ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا، تو اسی نبی نے فرمایا ہے کہ الملائکۃ خلقوا من نور. اگر عشاء کے بعد جو عرفات جائیں گے 9 تاریخ کو احرام باندھ کے، بالکل حج ہوگا. دم کیوں؟ ساری رات وقت ہے، وہ تو وقت میں جا رہے ہیں. افضل یہ ہے کہ آپ 9 کو جائیں اور ظہر سے پہلے عرفات پہنچیں، ظہر عصر دونوں نمازیں عرفات میں پڑھیں، سارا دن عرفات میں رہیں، سورج ڈوبنے کے بعد عرفات سے نکلیں. یہ ہے افضل. اب ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ فارغ عشاء کو ہوا ہے، اس کو چھٹی نہیں ملتی، حج بھی کرنا چاہتا ہے، کیا کرے؟ عشاء کے بعد احرام باندھ کے سیدھا چلا جائے اور وہاں بیٹھ کے دعا کر کے آ جائے مزدلفہ سے مینا کنکری مارے سر منڈا ہے، السلام علیکم. اگر عورت حج مکمل کرنے کے لیے حیض کو روکنے والی گولیاں استعمال کرے، بالکل جائز ہے، لیکن کسی لیڈی ڈاکٹر کی رائے کے بغیر استعمال نہ کرنا، کیونکہ گولیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں اور بعض عورتیں فائدے کے بجائے مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں. نہ حیض آتا ہے نہ بند ہوتا ہے، روز بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے. اس لیے سب سے پہلے کسی معقول لیڈی ڈاکٹر کے پاس اپنی بیوی کو لے جائیں، وہ ان کی عمر کے مطابق دیکھ کے فیصلہ کرے گی کہ کون سی گولی سوٹ کرے گی، پھر وہ دوائی استعمال کریں تاکہ ان دنوں میں حیض نہ آئے. بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. کہتے جی ہم حنفی مسلک پر ہیں تو مغرب سے پہلے 2 رکعت طواف کی پھر آپ مغرب کے بعد پڑھیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ 2 رکعت جو ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھی جائیں. زید کسی مسجد کا امام ہے، مسجد کے ذمہ دار امام کو حج سے روکتے ہیں. پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ امام پہ حج فرض ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، طاقت ہے. اگر اس پہ حج فرض ہے تو ذمہ دار مسجد کا اس کو اللہ کے فرض سے نہیں روک سکتا. اس کو چاہیے پھر ایسی مسجد کی امامت چھوڑ دے. اللہ مالک ہے، اللہ اور دروازہ کھول دیں گے. کہتے جی حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کہاں دفن ہیں؟ اللہ عالم. حضرت ابراہیم کہاں دفن ہے؟ سنا تو یہی ہے کہ بیت المقدس کے قریب ایک مقام خلیل ہے، وہاں دفن ہے، لیکن اللہ عالم، اللہ حقیقت جانتے ہیں. اگر کوئی آدمی ہمارا عزیز فوت ہو گیا، ہم اس کے لیے حج کریں، عمرہ کریں، جائز ہے. اگر ایک عورت نے عمرے کی حالت میں طواف کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ رہی تھی کہ اس کو حیض آ گیا، وہ صفا پوری کر لے. صفا مروہ ہو جاتی ہے، بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے اور اس حالت میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن طواف نہیں ہوتا. لیکن آج کل کوشش یہ کریں کہ صفا مروہ بھی حیض میں نہ ہو اور بغیر وضو کے نہ ہو، کیونکہ صفا اب مسجد کا ایک حصہ بن گیا ہے. پہلے دور میں صفا مروہ مسجد سے باہر ہوتی تھی، اب تو صفا مروہ کی پرلی طرف جو میدان ہے وہ بھی مسجد بن گیا ماشاءاللہ. پھر بھی اللہ کی رحمت ہے،
دعا کریں اللہ اس حکومت کو توفیق دے اور جزائے خیر دے. انہوں نے اتنا حرم بڑھایا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے حاجی بڑھ رہے ہیں. اچھا اور خدا کی شان دیکھو، کفر جتنی زور لگا رہا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، اللہ کا شکر ہے اتنا عمرہ اور حج بڑھ رہا ہے. کہتے جی کہ اگر ایک مسجد کے لیے چندہ ملا ہے، کیا وہی پیسہ دوسری مسجد میں لگ سکتا ہے اگر اس مسجد کو ضرورت نہ ہو؟ یعنی چندہ تو پڑا ہے لیکن مسجد کو محتاجی نہیں ہے اور دوسری مسجد کو احتیاج ہے، تو مسجد کا پیسہ مسجد میں لگ سکتا ہے. اگر ضرورت نہ ہو تو پھر اسی مسجد میں رہنے دو، اسی کے اندر کوئی اور چیز بنا دو. طواف زیارت سے پہلے جو لوگ اگر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھنے کے بعد طواف نفل کر کے صفا مروہ دوڑ لیں، حج سے واپس آنے کے بعد طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ نہیں دوڑیں گے. یہ گنجائش ہے، یعنی کوئی بوڑھا ہے، عورتیں ہیں، بیمار ہیں، ورنہ تندرست لوگ جو ہیں وہ واپس آگے طواف زیارت بھی کریں اور صفا مروہ بھی دوڑیں. اگر ہم نے ٹی وی پہ، ٹیلی ویژن پہ یا ریڈیو پہ قرآن پاک کی تلاوت سنی اور اس میں سجدہ تلاوت آئے تو وہ ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا. کہتے جی کہ اگر عورت اپنے چہرے پہ پیپر رکھے اور پھر نہیں، پیپر کیوں رکھے میرا بھائی؟ دیکھو نا، حکم یہ ہے شریعت کا کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے. مثلا یہ دیکھیں، اگر عورت ایسے گھونگھٹ نکال لے تو چہرے کو بھی نہیں لگ رہا اور پردہ بھی ہو گیا. یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتوں کو اپنے، اور بی بی عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ اذا ہذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، کہ جب لوگ مرد ہمارے سامنے آ جاتے تھے تو ہم کپڑا ڈال دیتے اور جب مرد ہٹ جاتے تھے تو ہم بھی چہرے سے کپڑا ہٹا دیتے. تو اب بھی عورتوں کے لیے یہی ہے کہ خیمے میں بیٹھی ہے، غیر مرد نہیں ہے، اکیلے بیٹھی ہے، کپڑا ہٹا دے. اگر مرد آ رہے ہیں کپڑا آگے گرا دے، منہ کو لگے نہیں بس، یعنی ایسا کپڑا نہ پہنے کہ یوں چمٹا رہے، آگے لٹکتا رہے، پردہ بھی رہے اور کپڑا چہرے کو بھی نہ لگے. میرا بھائی جس نے پردہ کرنا ہے نا وہ پردہ کرنا بھی جانتی ہے، اور جس نے نہیں کرنا ہے لاکھ بہانے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. ایک آدمی ایک طواف کر کے حضور کی ساری امت کو ثواب دے، ماشاءاللہ، پھر ایک حج کر کے ساری امت کو حج بخش دو، خلاص قصہ ختم، ساری امت فارغ ہو گئی حج سے. میرا بھائی دعا تو سب کے لیے کر سکتے ہو، اور نہ حج ایک ایک کے لیے، عمرہ ایک ایک کے لیے. یہ 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 یہ